کوئی کویشچن ہے کسی کے ذہن میں اور ہونا بھی چاہیے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. سب یہ ہے کہ جو ہے آج کل جاوید اختر صاحب کی بات جی جی کسی بہت زیادہ کام کرتے ہیں جی اور آپ کا ماشاء اللہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی ہمت دے اس کام کی ماشاء اللہ بہت. اور اس کے علاوہ ایک اور فکرہ بھی ہے یہ وہ ایلومیناٹی کا جال جی. وہ بھی اسی میں آپ نہیں دیکھیں، الحاد جو ہے نا جی، اس کی مختلف صورتیں ہیں. ہر ملحد جو ہے وہ صرف خدا کا رد نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر اقوام میں الحاد آیا نا، یہ جو سیکولرزم ہے یہ اصل میں الحاد کی ہی تھوڑی سی موڈیفائی صورت ہے. اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے، موڈیفیکیشن ہے اس کی. اس طرح لبرلزم ہے. الحاد، کیونکہ الحاد نے کہا جی مذہب نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں. الحاد کا سب سے پہلا جو وار تھا نا وہ اسی پہ تھا کہ مذہب کو کیوں نہیں ماننا. مذہب نے انسان کو بڑا مجبور کر کے بڑی پابندیاں لگا دی. اب اس مذہب کی پابندیوں کو تھوڑا تھوڑا ختم کیا تو اس میں جناب سیکولرزم آ گئی، پھر لبرلزم آ گئی. تو اس طرح جتنے بھی نئے نئے فتنے ہیں اصل میں یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر شے کو عقل کے تناظر میں سوچنے کے لیے وہی بیسیکلی جو ایک بیس ہے وہ ہے الہادی فکر، اور اسی کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. اور جیسا آپ نے بھی دو ناموں کا ذکر کیا، یہ بیسیکلی دونوں نام مسلمان ہیں. بظاہر تو مسلمان ہے نا، ایک آپ نے نام جاوید اختر کا اور دوسرا اویس کا. جی، تو دونوں جو ہیں یہ مسلمان ہیں بیسیکلی. لیکن آپ ان کے سارے لیکچرز دیکھیں وہ کس پہ ہیں؟ اینٹی اسلام ہیں، اینٹی ریلیجن ہیں، اینٹی ہیں، خدا کے اگینسٹ ہیں. مسلمان ہیں. تو مطلب بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اب ہمارا نوجوان یہ بڑا مسلمان ہے اور مسلمان سمجھ کے ان کو فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ انسان کو اندرونی طور پہ عقائد کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، قلع کما کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ نے بات کی یہ دجال وغیرہ کے حوالوں سے جو نت نئی ریسرچ اور تحقیقات پیش کی جاتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے نا ایک سمپل اصول رکھ لیں. سمپل اصول کہ ہر وہ بات جو قرآن اور حدیث کے اگینسٹ نہ ہو اس کو ایکسیپٹ کریں، باقیوں سے صرف نظر کریں. جو مرضی کوئی بولتے رہے نہ، تو جو پتہ نہیں جب دجال نے آنا ہے میں نے اور آپ نے ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، میں جو ہے ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. یہ دجال آ جائے گا، وہ جدو آئے گا دیکھی جائے گی. میں تو کہتا ہوں پاکستانی قوم کے اندر آئے گا نا تو دجال کو فکر ہونی چاہیے کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے. جب اسے پتہ لگنا ہے کہ ایک دن میں پیٹرول اتنا مہنگا ہونے کا میں واپس جا رہا ہوں. وہ نا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آئے گا پتہ نہیں ہم لوگ نہیں آتے، مگر یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو باہر ملکوں میں کنسرٹ ہو گیا وہاں پہ اچھی خاصے پروموٹ ہوتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. وہ وہاں پہ یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے. جی جی، میں نے عرض کیا کہ بالکل کرتے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اسی طرح اویئرنیس دی جائے اور اس طرح سے گائیڈ کیا جائے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، آپ نے کس حد تک کسی کی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس حد تک کسی کی چیز کو رد کرنا ہے. یہی ہے ہمارے پاس ایک رول جس کو ہم کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتی کہ وہ ہر جگہ پہ جا کر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قائل کرے. باقی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے پاس کویشچنز ہوتے ہیں اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کی صورت میں پیغامات بھی دیے جائیں. وہ ہمارا چینل موجود ہے، وہاں پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. جی، اس سے کنسیپٹ جب بھی کوئی سوال کرے اس کا ریپیٹ کر دیا کرے ورنہ وہ ویڈیو میں نہیں آئے گا، دوسرا سرٹیفکیٹ کی ترغیب دلائی گا ٹیٹو. اچھا یہ صاحب جی دیکھیں دعا ضروری نہیں ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے دعا طاقتور، ایک ہے کمزور دعا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب بھی انسان دعا مانگ رہا ہے ضروری نہیں ہے اول تو کہ وہ مصیبت کے نزول کے وقت ہی مانگے. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی مانگ سکتا ہے، اور ہر انسان کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. آپ جی ایگزیکٹلی میں عرض کروں اس کے لیے میں عرض کروں ایک دعا وہ ہے، میں اس کی بڑی اچھی مثال دوں گا آپ کو. ایک دعا وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگیں گے، جس میں آپ نے شاید وضو بھی کیا ہو یا نہ کیا ہو. ایک دعا وہ ہے آپ مسجد میں آئے، وضو کر کے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، ایک دعا اس وقت مانگیں گے. دونوں دعاؤں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟
مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، انسان کی کیفیت کے اعتبار سے دعا کی اثر انگیزی میں، دعا کی تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. پھر ایک اور دعا ہے جو آپ جامع مسجد محمدی میں نہیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، آپ جائیں رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ، آپ طواف کر رہے ہوں، طواف کر کے حجر اسود کے سامنے استلام کرنے کی توفیق ملے، سحری کا وقت ہو، تہجد کا ٹائم ہو، اور آپ اس وقت ایک دعا مانگیں. اس دعا میں اور یہاں کی دعا میں بہت فرق ہوگا. تو یہ مقصد تھا عرض کرنے کا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کے اندر جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں ویسے دعا کے بھی درجے ہوتے ہیں. اور جس انداز میں کسی کا، پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ دعا جو قبول نہ ہو وہ دعا کے اندر کمزوری ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ دعا کے بارے میں 3 ہمیں اصول بتائے گئے ہیں کہ یا تو فوری قبول ہو جاتی ہے، یا جو ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہم کچھ اور مانگ رہے ہوتے ہیں، خدا ہمارے لیے کچھ اور عطا کرنے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ پلان بنایا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے نہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے، نہ کوئی ترقی ہوتی ہے درجات میں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ لیتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا بندہ میرے پاس آئے گا نا تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، تو پھر میں کہوں گا اس نے جو مجھ سے دعائیں مانگی ہیں وہ اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دو جو قبول نہیں ہوئیں. تو حدیث کے الفاظ ہے، بندہ وہاں تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج قیامت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی. تو کمزور دعا کا بھی فائدہ ہے. بہرحال دعا جس انداز میں مانگی جائے اس کا فائدہ. جی کوئی اور کوشچن؟ میرے پاس ماشاء کے ساتھ وہ جو پہلا مثال آنے کے ماشاء وہ زبردست ہے. وہ جو دوسرا تھا نا اس کا بھی جواب مل گیا، وہ ریگریس ایگریمنٹ کا. ٹھیک ہے، جو تیسرا ہے نا وہ جو آپ نے دعا کرا دو، اس میں نا یہ چیزیں بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ تقدیر کو مانگتے ہیں، دعا کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بغیر اجازت تو عطا بھی نہیں کرا. تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا کہ جب آپ تقدیر کو مانتے ہیں تو خدا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا. ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ بدل جاتی؟ بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے یا اپنی مشیت کے ساتھ یا اپنے پہلے ہی کائنات کی ابتدا سے ہی لوح محفوظ میں لکھ دی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کچھ بیسک چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کے مطابق لکھ دیا ہے، باقی چیزیں انسان کے اختیار پہ چھوڑ دی. اور اس میں بھی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میری پوری زندگی کی تفصیلات کو بھی لکھ دیا ہے تو وہ اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میری کلاس میں 80 اسٹوڈنٹس موجود ہوں، میں نے ان کو ایک سمیسٹر 4 ساڑھے 4 ماہ 5 ماہ پڑھایا. اب سمیسٹر کے اینڈ پہ فائنل ٹرم ایگزام ہونے ہیں تو میرے پاس سارے اسٹوڈنٹس کی ہسٹری ہے، سب کی لسٹ ہے. میں اس میں اپنے پاس ایک مارک شیٹ بنا لیتا ہوں پیپر لینے سے پہلے، اور اس میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے میرا یہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا، یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ فیل ہو جائیں گے، اور یہ دوبارہ سے ان کو سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا. میں نے لکھ کے اپنے پاس رکھ لی، کسی کو دکھائی نہیں. اب کل کو رزلٹ آئے، پیپر ہو، پیپر میں عین اسی طرح سے ہو جائے کہ جن اسٹوڈنٹس کے بارے میں لکھا تھا فیل ہوں گے وہ فیل ہو جائیں، جس کے بارے میں لکھا تھا پہلے نمبر پہ آئے گا، فرسٹ پوزیشن پہ آ جائے. تو اسٹوڈنٹس یہ اعتراض کریں کہ میرا کیا قصور ہے، آپ نے تو پہلے سے لکھ دیا تھا. اور بھئی میں نے جو پہلے لکھا تھا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ لکھا تھا کہ آپ کی جو حرکتیں ہیں پہلے سے میرے سامنے تھیں کہ کلاس میں آپ کا رویہ کیسا تھا یا آپ کس طرح سے اٹینڈ کرتے تھے. تو اسی انداز میں یہ تقدیر کا فلسفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق سب کچھ پہلے سے لکھ بھی دیا ہے تو وہ اس کا علم حتمی ہے اور وہ محدود نہیں ہے، وہ لامتناہی ہے. تو اس اعتبار سے خدا نے پہلے سے یہ چیزیں ہمارے لیے بیان فرما دی ہیں. تو اس کو تو میں کہتا ہوں سمجھنا عقلی اعتبار سے کوئی غیر ممکن امر ہے ہی نہیں. بلکہ آج جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں کتنی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں جو پہلے سے کر دی جاتی ہیں اور بعد میں سچ ثابت ہوتی ہیں. اور وہ کیسے کی جاتی ہیں؟ وہ اسی انداز میں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی چیزیں جو ہمارے پلان بنانے والے ہوتے ہیں پہلے خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، ڈیسائیڈ کر کے پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ حالات کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ اب ایسا ہو جائے تاکہ ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ نافذ کر سکیں.